بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب کے برعکس آج ایک سپارے کی جگہ آدھا پارہ پڑھا گیا۔ آج حضرت کے حکم کے مطابق آدھا پارہ اس لیے پڑھا گیا کہ کچھ علماء اساتذہ اور بزرگان دین اکوڑا پھٹک سے تشریف لائے، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کیا۔ الحمدللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اور ان کی تشریف آوری مرکز اہل حق ہے۔ چونکہ تجربہ ہے حضرات کی واپسی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ علماء تجربہ میں پڑھانا ہوگا اور رمضان بھی ہے۔ اللہ ان حضرات کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس نسبت اور ارادے سے تشریف آوری ہوئی ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن میں ہم سب کی نجات کا باعث ہے۔ ایک نظام جب کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرا نظام بڑھ رہا ہوتا ہے۔ نظام ایک کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے برعکس دوسرا نظام بڑھ رہا ہے۔ تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ایک آج بہت بڑا دن ہے، فتح مکہ۔ تاریخ میں اس سے بڑی فتح نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے نے روئے زمین اس سے پہلے اس انداز کی فتح نہیں دیکھی، اور اس انداز میں جو سلوک مسلمانوں نے قوم کو دنیا کو دکھلایا کہ کس انداز میں جب فتح مل جائے تو کس انداز میں دشمنوں کے ساتھ اور کس انداز میں ان لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے جب انسان فاتح ہو جائے۔ ریاست اور زمین اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ خطہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، ایک خطہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے۔ اس خطے کو حاصل کرتے ہوئے ہمارے اکابرین بڑے لوگوں نے ایک نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب پانی آ جائے تو تیمم ختم ہو جائے۔ پانی آ جائے، مثلا پانی نہیں تھا، آپ سفر میں تھے، پانی کی قلت تھی تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھا۔ تیمم مطلب رہے گا جب تک، لیکن اگر پانی آ گیا تو تیمم خود بخود ختم ہو جائے گا اور آپ وضو کریں۔ ایک نظام جس کو ہم آج کل پریشان ہو کر دیکھتے ہیں کہ نہ جانے مستقبل میں کیا ہو، نہ جانے مستقبل میں کیا ہو، کہ پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اس کے اندر ایک ایسا نظام رائج ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، جس کے اندر امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، آج اس کے اندر آزمائش کی کیفیت ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا گزارنے کا طریقہ کیا ہے، مثلا دنیا کس طرح سے گزارنی ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے، دنیا کس طرح سے گزارنی ہے جس طرح سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور بتلایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت کی۔ دنیا کو گزارنے کا طریقہ
کہ چونکہ یہ خطہ بھی حاصل اسی لیے کیا گیا تھا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے، تو وہ پاکستان جو اس نظام کے لیے حاصل کیا تھا، آج اس نظام کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے اور وہ لوگ اپنا کردار ادا نہیں کر سک رہے۔ معاشرے کے اندر دو طبقاتی نظام بن چکا ہے، اس دو طبقاتی نظام کو دنیا دار اور دیندار کے نام سے تقسیم کیا گیا، دنیا دار اور دیندار کے نام سے تقسیم کیا گیا۔ عام طور پہ تراویح کے بعد جو سپارہ پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج حضرت کا حکم تھا کہ ہم نے آدھا پارہ پڑھنا ہے، اللہ نے زندگی دی تو کل جب یہ پارہ مکمل ہوگا تو اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے۔ آج مجلس ذکر سے پہلے چند معروضات، نماز نظر سے پہلے اور مجلس ذکر سے پہلے جو معروضات ہیں اس کے اندر قاعدے کی جو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے زندگی دی تو کل سورہ انبیاء کا اور بقیہ انشاءاللہ خلاصہ آپ کو آج جو انتہائی اہم چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی کہ اللہ نے حضرت حاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ 17 سپارے پڑھا چکے۔ سن 1948 ہندوستان میں کشمیر کا محاذ کھولا، حضرت کے ساتھ علماء موجود تھے۔ حضرت 17 سپارے جب علماء نے پڑھ لیے تھے، جو بڑے علماء تھے، حضرت ان کو لے کر جہاد میں تشریف لے، حضرت ان کو لے کر کشمیر کے محاذ میں تشریف لے۔ اسی انداز میں جب بھی کوئی وقت آیا انہوں نے کہا پاکستان تو بنا لیا اور پاکستان تو بنایا اسلام کے نام کے اوپر، لیکن اس میں اسلام کا کون سا نظام رائج ہو، اسلام کا کون سا نظام رائج ہو؟ وہ اسلام رائج ہوگا جس کے اوپر اہل حدیث مکتبہ فکر کام کرتا ہے۔ مثلا ہم 12:30 بجے نماز پڑھیں گے، مثلا ہم 3:30 بجے نماز پڑھیں گے، یا وہ نماز وہ دین قائم ہوگا، وہ اسلام قائم ہوگا۔ کون سا نظام قائم ہوگا؟ اہل تشیعوں کا نظام قائم ہوگا، اہل حدیث علماء کا نظام قائم ہوگا، اہل بریلوی علماء کا نظام قائم ہوگا۔ کون سا نظام قائم ہوگا؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کیا اور پاکستان کے آئین کے اندر، جو بعد میں آئین 1973 کا بنا، اس آئین کے اندر 22 نکات، وہ 22 نکات تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا، دستخط کیے کہ ہم سب کو یہ والا اسلام قابل قبول ہے، ہم سب کو یہ والا اسلام قابل قبول ہے۔ آج 72 سال گزر گئے، لیکن چونکہ نہ کرنے والوں کا ارادہ تھا، نہ کروانے والوں کا ارادہ، نہ کرنے والوں کا ارادہ تھا، نہ کروانے والوں کا ارادہ تھا، آج 72 73 74 سال کے بیچ میں وہ نظام اور وہ 22 نکات رائج نہیں ہو سکتے، وہ 22 نکات رائج نہیں ہو سکتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک نظام جب کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ دوسرا نظام کو تقویت دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر آج ہر قسم کا نظام دھڑام سے گرنے کے قریب، دھڑام سے گرنے کے قریب، جس کے اندر جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، ان کے فیصلوں کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس ملک میں انصاف ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے، وہ ملک پھر قائم نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا اس سے کہ فوجیں قریب آ گئی ہیں، ہماری انگلینڈ برطانیہ کی حکومت کی فوجیں قریب آ گئی ہیں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، انہوں نے کہا انصاف دے رہی ہے، اس نے کہا پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں پہنچے، نقصان نہیں پہنچا۔ آج انصاف نہ ہونے کے برابر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ پولیس ہے، بجائے ہم اس کے پاس جائیں مدد مانگنے کے لیے، اگر ہم اس کے پاس گئے تو ہم مزید مشکل میں پھنس جائیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا کہ جو مدد کے ارادے ہیں وہاں سے خیر نہیں ملتی، وہاں سے خیر نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب کہ نظام جو ہے بہت کمزور ہو گیا۔ آپ نے دیکھا وہ نظام جو قائم ہوا، جس کی بنیاد حق تعالی جل شانہ نے اس انداز میں رکھوائی کہ نظام قائم کرنے والے سب قرآن کو جانتے ہیں، سب شریعت کو جانتے ہیں، ایسا نظام قائم ہوا، ایسا نظام قائم ہوا کہ وہاں پہ لوگ اپنی ریڑیاں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی نظام کو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہاں سے کوئی چیز چوری کرے۔ اس نظام کو اس دور کے اندر بہترین نظام، آج وہ لوگ جنہوں نے اس کے خلاف جنگ، اس نظام کو آج وہ بھی کہنے کے قابل ہو گئے، آج وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اس سے بہترین نظام ہم نے اس دنیا کے اندر عصر حاضر میں نہیں دیکھا۔ آج وہ لوگ جن کو انہوں نے دہشت گرد کہہ کر ایک لمبی جنگ کی، 20-22 سال وہ جنگ کرتے رہے، آج وہ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو اسلام کا نظام ہے، یہ وہ جو نظام ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر ہے، یہ وہ نظام ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اگر مذہبی جماعت حکومت میں آ رہی تو وہ حکومت کیسے چلائیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ معیشت کیسے چلتی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تجارت کیسے ہو۔ تو میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو جانتا ہے اس سے بہتر کسی کو تجارت کا نہیں مانتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی تاجرہ، سب سے مالدار خاتون، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں معلوم ہوا کہ صادق و امین ہے، تو اپنا تمام مال تجارت آپ کو دی، اور آپ جب تجارت کر کے واپس تشریف لائے تو آپ کا انداز دیکھ کر، نفع دیکھ کر آپ نے خود نکاح کا پیغام دیا۔ ابھی آپ نے 4 دن پہلے یہ واقعہ سنا، الحمدللہ۔ اسی انداز میں جب مدینہ کی ریاست قائم، آج مدینہ کی ریاست کا نام اور نعرہ ہر بندہ لگاتا ہے، لیکن جب مدینہ کی ریاست قائم تو جو درس مواقع صحابہ یعنی مہاجرین اور انصار نے اپنے عملی کردار سے دیا، وہ اس کی نظیر تاریخ میں ہے۔ اس کے بعد جو نظام تجارت مسلمانوں نے قائم کیا، اس نظام تجارت نے کافروں کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے پر مجبور کیا۔ وہ جنگ سے نہیں، زبردستی سے نہیں، وہ اس نظام تجارت کو دیکھ کر انہوں نے کہا۔ آج بحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک خطہ دیا جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے پرسوں عرض کیا خلاصے کے اندر، کہ سورہ خلاصے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو سنبھال کر رکھے۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ غلطی بھی نہیں ہوئی، ساتھ بھی نہیں دیا، الحمدللہ ہمارے قاری صاحب کے پیچھے 3 قاری صاحب تھے، الحمدللہ۔ تو یہ حفاظت کا ذمہ اللہ کا، حفاظت کا ذمہ اللہ کا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک وہ نظام جب مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور الحق صاحب کو چراغا بھیجا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، اور حضرت کی خدمت میں بھیجا، اور یہ حضرت کا حجرہ تھا، حضرت نے اس کے ساتھ والے کمرے میں دونوں کی تربیت فرمائی، اور یہ حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے زمین کے اوپر وہ مثالی نظام قائم کر کے رکھا کہ دنیا اس کو ماننے میں مجبور تھی کہ اگر 1400 سال پہلے یہ کامیابی کی ضمانت تھی تو 1400 سال کیا 14,000 سال بھی گزر جائے تو یہی نظام دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کی ضمانت تھی۔ میرے دوستو،
یہ قرآن کا نظام، یہ قرآن کا نظام۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج آپ دیکھتے ہیں گوادر، اور کہتے ہیں کہ یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے، اور چین سے لے کر گوادر تک ایک سڑک بن رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر لوگوں کی نظریں اس پہ مرکوز ہیں۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی بصیرت، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سر فیروز خان نور کو کہا کہ تم یہ گوادر پیسے دے کر خریدو۔ آج سے 50 سال پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے وزیر اعظم سر فیروز خان نور کو کہا کہ یہ گوادر عمان کے ملک سے، بادشاہ سے پیسے دے کر، اور وہ لیا، اور آج الحمدللہ وہ گوادر پاکستان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر لوگ کہتے ہیں اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو پاکستان کی معیشت کو کوئی روک نہیں سکے، اور یہ ملک آگے سے آگے بڑھے۔ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پاکستان نے بہت سے نظام دیکھ لیے، اس وطن عزیز پاکستان نے بہت سے نظام دیکھ لیے۔ یہ علماء تھے، یہ ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے نظام قائم کیا، اور آج یہ ملک پیچھے اس لیے، آج اس ملک کے اندر ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر مسلک کی مساجد، ہر محلے، ہر گلی کے اندر ہر مسلک کا مدرسہ، لیکن اس ملک کے پیچھے رہنے کی بنیادی وجہ وہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں وہ اپنا کردار معاشرے میں ادا نہیں کر پا رہے۔ الحمدللہ آج علماء تشریف فرما، الحمدللہ آج وہ طلباء موجود ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا اور سمجھا ہے، الحمدللہ آج وہ بزرگان دین موجود ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے جب واپس تشریف لے کر آئے، حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں کو کہا کہ تم انگریز کی فوج میں بھرتی ہو۔ لوگ پریشان ہوئے کہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں انگریز کی فوج میں بھرتی ہو؟ یہ تو لوگوں نے یہ تو فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتی، لیکن لوگوں کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بصیرت سمجھ میں نہیں ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ اگر تم اپنا ملک چاہتے ہو تو نظام سمجھنا ضروری ہے، اور وہی دیکھا کہ جب لوگ پارٹیشن ہوئے، یہ ملک کو جب پاکستان ملا تو وہ جو لوگ جو فوج میں شامل ہوئے تھے انہیں پتہ تھا کہ ہم نے کس انداز میں، نیک انداز کے اندر فوج کو منظم کرنا اور اس کی کمان سنبھالنے کے قابل ہو۔ تو میں آج کے طلباء سے اور علماء سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آج طلباء سے، علماء سے جو یہاں تشریف لائے ہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، تیمم پانی آ جائے تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ جب علماء طلباء اپنا کردار ادا کریں گے معاشرے کے اندر تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت ان کی سچائی کو رد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ان کو پیچھے نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ان کی عزم اور ارادے کو نیچے نہیں کر سکتی۔ اور الحمدللہ اگر یہ کردار ادا کرنے والے، کیونکہ علماء سے بہتر، امام مساجد سے بہتر اپنی ڈیوٹی کوئی نہیں نبھا سکتا۔ عید کے اوپر پوری دنیا 10 دن کے لیے بند ہوئی پاکستان میں، دنیا کا مطلب پاکستان 10 دن کے لیے بند، لیکن جو مؤذن مسجد میں فجر کی اذان بھی وہ دے اور عشاء کی اذان بھی وہ دے، جو امام مسجد کے اندر ہے فجر کی نماز بھی وہ پڑھائے گا، عشاء کی نماز بھی وہ پڑھائے گا۔ پوری دنیا کے اندر کسی کی فوتگی ہو جائے تو کام بند ہو جاتے ہیں، لیکن امام صاحب کے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ گھر میں پڑا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی ہوئی کہ درس قرآن کا نامہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ گھر میں پڑا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام الرضا رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے، فجر کے بعد درس دیا اور درس دینے کے بعد اعلان کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بیچ نہیں۔ تو پوری دنیا کے لوگ وقت کے لحاظ سے کام کرتے ہیں، چھٹیاں ان کی الگ ہوتی ہیں، لیکن جو قرآن کو سمجھتا ہے، جس کا نصب العین قرآن بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں جس کی لذتوں کے اندر آ کر ہم اپنی آخرت بلا دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پرسوں سپارے کے اندر یہ پڑھا ہے کہ تم دنیا کو عزیز جانتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو، لیکن جو قرآن جانتا ہے،
جو اپنے مرکز کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، جو اکابرین کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، اس کا نظریہ اور اس کا عقید ہمیشہ اپنے منزل کی طرف ہوتا ہے، اور منزل وہی ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں درس دے دی ہے۔ منزل وہی ہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے، اس کے اندر ہم نے خدا کا نظام قائم اور رائج کرنا ہے، اور وہ قائم اور رائج کرنے کا اب وقت ہی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت آئے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی اور آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طلباء جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، یہ علماء جنہوں نے شریعت پڑھی ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے کہ تجارت کا یہ طریقہ ہے، انصاف ایسے ہوتا ہے، انصاف کے تقاضے یہ ہیں، اور لوگوں کو جب وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو مجھے اللہ پاک سے یقین ہے کہ یہ جو نظام کم ہو رہا ہے، اللہ پاک آپ دیکھیں یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام ختم ہو گیا، پوری دنیا ایک نئے نظام کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کو تو شاید بہت کم فرق پڑا کیونکہ ہمارا نظام بکاری کے اوپر نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی ایئر لائن، بڑی بڑی کمپنیاں آج دیوالیہ ہو گئی۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو جہاز کے اوپر جاتے ہیں، ان کا ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا کے بارڈر بند ہو، وہ بارڈر بند ہو، ان کی فلائٹیں بند ہو، انہوں نے سود دینا تھا، سود پر سود ہوتے ہوتے 6 مہینے ہوتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے 1 جہاز 2 جہاز اور بڑی بڑی ایئر لائنیں بینکرپٹ ہو گئی، بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو گئے۔ وہ جہاز جن کے آرڈر پچھلے سال اس سال کے لیے کیے ہوئے تھے، پچھلی ایئر لائنیں نہیں چل رہی تھی، وہ جہاز بنانے والی کمپنیاں ختم ہو گئی، وہ بینک جن سے پیسے لے کر وہ یہ کام کرتے تھے وہ بینک دیوالیہ ہو گئے، کیونکہ ان کو پیمنٹیں نہیں ملی، کیونکہ اربوں ڈالر کا ایک جہاز ہوتا ہے، اور ان کو پیمنٹیں نہیں ملی، وہ بینک دیوالیہ ہو گئے۔ تو دنیا کو جو دنیا میں نظام واپس آیا، انہوں نے کہا کہ اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دے کر گئے اس کے علاوہ بقا کسی نے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، اور انہوں نے جو بیل آؤٹ پلان 2018 کے اندر جب پوری دنیا میں اقتصادی بحران آیا تو پوری دنیا کے اندر وہ نظام دیا، آج پھر سے وہی نظام، انہوں نے کہا اسی نظام کو ہم پکڑیں گے تو ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ وہ دیوالیہ کمپنیوں کو انہوں نے حقیقی بنیادوں کے اوپر، تو میرے دوستوں دنیا سب اصلیت کی طرف آئے، دنیا سب اصل کی طرف آئے، دنیا سب فطرت کی طرف آئے گی، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ دین اسلام، فطرت یہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے کہ آپ جانتے ہیں مثلا آج اگر ہمیں کرونا ہو جائے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم ڈاکٹر ہوتے تو کیا علاج کر رہے تھے، آج کرونا ہو جائے، بیماری ہو جائے، ڈاکٹر ہوتے تو علاج، اب وقت نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بن سکوں، اب تو مجھے اسی کے پاس جانا پڑے گا جو ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو شریعت سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع دیا ہے، اب وہ وقت ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی رہنمائی کریں، اس کے اندر لوگوں کو بتلانا ہے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دنیا گزارنے کس انداز میں ہے، اور اپنا نظریہ اگر انسان قائم رہے، اور منزل کے اوپر اگر انسان کیا منزل ہو تو انسان اس کے اوپر قائم رہے، اللہ ترقی دیتے ہیں۔ آج حضرت اقدس دامت برکاتہ کا عالیہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ ذکر سے پہلے حضرت نے مجھے حکم دیا ہے کہ حضرت مولانا صابر سرندی صاحب جو تشریف فرما ہے چند باتیں وہ چند ارشادات وہ فرمائیں گے اور وہ تلقین کریں گے، اور مولانا صابر سرندی صاحب 3 لوگ آپ کے پیغام لے کر آئے، آگے تشریف